الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں ایک ضابطہ بیان فرمایا اور فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابارے کہ تم عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو، اعدلوا عدل کرو، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی کوئی شخص تمہارا مخالف ہو، تمہارا دشمن ہو، اگرچہ تمہاری اس کے ساتھ دشمنی اور مخالفت ہی کیوں نہیں، تو تم نے ہر صورت میں انصاف اور عدل کا دامن تھام کے رکھنا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی اور عدل سے نہیں ہٹنا، عدل اور انصاف کا دامن تھام کے رکھنا ہے اگرچہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو قواعد و ضوابط ہمیں ملتے ہیں اور ہمارے فقہائے اسلام نے قرآن و سنت کی روشنی میں انسان کے افعال پر، اقوال پر نافذ ہونے والے احکامات کے حوالے سے جو اصول و ضوابط بیان کیے ہیں، ہم ان اصولوں کے پابند ہیں۔ ہمارا اپنا ہو یا بیگانہ ہو، مخالف ہو یا ہمارا کوئی دوست ہو یا ہمارا دشمن ہو، ہم نے انہی رولز اور قواعد و قوانین اور اصول و ضوابط کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انسان کے ساتھ خطا، سہو، نسیان، ذہول، سبقت لسانی، عدم توجہ، عدم علم اور غفلت جیسی چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ انسان بعض اوقات غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اسے ذہول ہو جاتا ہے، منہ سے کہنا کچھ چاہتا ہے لیکن نکل کچھ جاتا ہے، توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے اور کلام کے دوران بے توجہی میں بات جو کہنا چاہتا ہے اس کے برعکس کر جاتا ہے، اس سے خطا سرزد ہو جاتی ہے۔ تو ذہول، نسیان، سہو، خطا، عدم توجہ، سبقت لسانی، غفلت، ان تمام چیزوں کے لیے قرآن و سنت کے اندر اصول و ضوابط موجود ہیں، جس کی تفصیلات ہمارے فقہا نے کتب فقہ کے اندر مصرح بیان فرمائی ہیں اور ہم انہی اصول و ضوابط کے پابند ہیں۔ یہ مختصر تمہید تھی اور یہ تمہید ہے ایک خاص پس منظر کے حوالے سے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے حضرت مولانا پیر غفران محمود سیالوی صاحب آف راولپنڈی، انہوں نے ایک جلسہ میں تقریر کے دوران روافض کا رد کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دفاع میں گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے چند صحابہ علیہم رضوان کے نام لیے، حضرت مغیرہ بن شعبہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما، اور نام وہ لینا چاہتے تھے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا، لیکن عمرو ابن العاص کی جگہ پہ ان کے منہ سے نکل گیا عمر بن سعد۔ عمر بن سعد کو انہوں نے عمر بن سعد کہہ دیا، اور کہنا چاہتے تھے عمر ابن العاص، صحابی کا نام لینا چاہتے تھے کہ عمر ابن العاص، مغیرہ بن شعبہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم، ان صحابہ کے بارے میں جو اپنے دل میں میل رکھتا ہے وہ رافضی ہے، یہ کہنا تھا، لیکن عمر ابن العاص کی جگہ پہ ان کی زبان سے نکل گیا عمر بن سعد۔ عمر بن سعد کو انہوں نے عمر بن سعد کہہ دیا۔ میں یہ بندہ پکا رافضی ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو سنی کہلوائے، خواہ وہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے گن بھی گئے، مگر ابو سفیان، امیر معاویہ، ابو موسیٰ اشعری، عمر بن سعد، حضرت باشی، حضرت ہند، ان میں سے کسی ایک کبھی اگر دل میں میل رکھتا ہے وہ پکا رافضی ہے۔ اور یہی فتح ورزیشی کی 24ویں جلد صفحہ 207 پہ حضرت نے بھی لکھا ہے۔ اب یہ بالکل واضح بات ہے، سیاق و سباق بتا رہا ہے اور ان کی تقریر کا سارا جو لب و لہجہ وہ بتا رہا ہے کہ وہ یہاں عمرو ابن العاص کہنا چاہتے تھے، لیکن غلطی سے، خطأً ان سے
عمر بن سعد کا نام لیا گیا۔ اس پر پیر غفران محمود سیالوی صاحب کے مخالفین نے بہت شور مچایا، اور وہی بات کہ اپنے مخالف کی مخالفت میں عدل کا دامن انہوں نے ہاتھ سے چھوڑ دیا، اور ان کے اوپر ناسبیت کے فتوے لگائے اور کہا کہ یہ تو ناسبی ہیں اور یہ یزید کی اولاد ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ان کے خلاف انہوں نے لفظ استعمال کیے۔ اور بالخصوص مفتی حنیف قریشی صاحب نے پیر غفران محمود سیالوی صاحب کے خلاف تقریریں کیں، اور ان تقریروں کے اندر ان کے اس جملے کو بار بار رپیٹ کیا، اور کرتے ہوئے انہوں نے ایک جگہ پہ خود ایک بہت بڑی ٹھوکر کھائی، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین اور ان کے مخالفین کا ذکر کرتے ہوئے ان پر تبرہ کیا۔ اس میں یزید کا نام لیا، اور لینا تھا عمر بن سعد کا نام، اور عمر بن سعد کی جگہ پہ انہوں نے یزید پر اور عمر بن سعد پر تبرہ کرتے ہوئے عمر بن سعد کی جگہ پہ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا نام لے بیٹھے، اور ان سے یہ خطا ہوئی کہ انہوں نے عمر ابن العاص کا نام لیا، اور لے کے تو یزید اور پھر جو نام لیے تھے ان پر انہوں نے تبرہ کیا۔ تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو۔ خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے۔ تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شبٹ لیا کہ تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے اور ان کو شیلڈ دیں گے؟ ہے جو لانتی چھوٹی جتی نہیں نوکتے۔ بے شک بے شک۔ جیسے پیر غفران محمود سیالوی صاحب کی گفتگو سے سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ رافضیوں کا رد کرتے ہوئے صحابہ کا ذکر کر رہے تھے کہ درمیان میں عمر ابن العاص کی جگہ پہ عمر بن سعد کا نام لے دیا، ایسے ہی حنیف قریشی صاحب کی گفتگو سے بھی سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ امام حسین کے قاتلین اور ان کے دشمنوں کا ذکر کر رہے تھے، اور عمر بن سعد کہنا چاہتے تھے لیکن عمر بن عاص ان کی زبان سے نکل گیا۔ تو اب جس طرح انہوں نے انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، اب حنیف قریشی صاحب کے مخالفین نے پھر ان کے خلاف فتوے لگانے شروع کیے، اور ان کے خلاف پھر باقاعدہ تقریریں کیں اور بیانات دیے۔ اس کے بعد مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس پر اپنی طرف سے توبہ اور اعلانیہ طور پر اس جملے سے رجوع کیا، جو کہ یقیناً ان کی طرف سے جو بیان تھا وہ شرعی توبہ تھی، اور جو توبہ کے رکن ہیں وہ پائے گئے، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے اعلانیہ طور پر توبہ کی کہ اصل میں عمر بن سعد کہنا چاہتا تھا لیکن میری زبان سے عمر ابن العاص صحابی رسول کا نام نکل گیا، اور میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں یہاں صحابی کا نام لے گیا، اور یہ میں لینا چاہتا تھا، ایسی ہرگز بات نہیں تھی۔ اور کلمہ شریف کا حوالہ دے کے انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ میں جو ہے نا وہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اگر میرے تصور کے اندر بھی حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی کا تصور ہو، میں تو عمر بن سعد کہنا چاہتا تھا۔ میری گفتگو کا سیاق اس بات کی وضاحت خود کر رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور ان کے حوالے سے لعنت کر رہا ہوں یا ان کے حوالے سے سخت جملے بول رہا ہوں جو صحابہ نہیں ہیں اور ان کو صحابہ کی لسٹ میں داخل کیا گیا۔ لیکن وہاں جہاں میں نے عمر بن سعد کا نام لیا تو سبقت لسانی سے میری زبان سے عمر بن سعد کی جگہ عمر بن العاص کا نام نکلا، اور سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور یقیناً جلیل القدر صحابی ہیں، صاحب الروایت صحابی ہیں، یہ فاتح مصر ہیں، مجاہد صحابی ہیں، اور کل وعد اللہ الحسنہ کے تحت داخل ہو کر جنتی صحابی ہیں، اور دیگر بشارات الہیہ اور بشارات نبویہ کے تحت یہ داخل ہیں، اور ان کی بہت بڑی شان ہے۔ ابھی میری طرف کسی دوست نے کلپ بھیجا تو میں نے جب اس ویڈیو کو سنا تو یقیناً اس میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ حضرت عمر بن العاص کا دور دور تک میرا تصور نہیں تھا، میں عمر بن سعد کہہ رہا تھا، لیکن عمر بن العاص میری زبان سے سبقت لسانی سے نکلا، اور میں اس سبقت لسانی پر اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے، رجوع کرتے ہوئے، الفاظ واپس لیتے ہوئے میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ
میری توبہ کو قبول فرمائے۔ اور میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مرتے ہوئے کلمے پر ایمان پر موت نہ عطا کرے کہ اگر دور دور تک میرے وہم و گمان میں سیدنا عمرو بن العاص کا کہیں تصور بھی ہو۔ میں عمرو بن سعد کے حوالے سے بات کر رہا تھا، عمرو بن العاص دور دور تک میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ لیکن غلطی سے ان سے یہ ہو گیا، اس کے باوجود انہوں نے اس پر توبہ کی اور رجوع کیا، اور اعلانیہ طور پہ جو توبہ کے رکن ہیں، جو ایک رکن ہے جانب خدا اور ایک ہے جانب خلق اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی توبہ کی اور مخلوق کے سامنے بھی اس توبہ کا اظہار اور انہوں نے اعلان واضح طور پہ کر دیا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنے اس بیان کے بعد باقاعدہ اپنی مسجد کے اندر جمعہ شریف کا خطبہ سیدنا عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کی فضیلت پر دیا، خطبہ دیا اور پورا بیان کیا۔ یقیناً حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، عظیم المرتبت صحابی ہیں، مجتہد صحابی ہیں، اور ایک بہت بڑے جرنیل صحابی ہیں، سردار صحابی ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں علیہ السلام کہ ابن العاص مؤمنان، عاص کے دونوں بیٹے عمرو بن عاص بھی اور ہشام بھی، ابن العاص مؤمنان، عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں۔ اور یہ برضا و رغبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے اور اسلام سے متاثر ہو کے انہوں نے اپنی بالکل رضامندی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ رغبت کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی میں، مسند احمد ابن حنبل میں صحیح حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، لوگ اسلام لائے اور عمرو ابن العاص ایمان لائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب آئے، امام بخاری الادب المفرد میں حدیث نمبر 302 لے کے آئے، حضور علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اے عمرو انی اريد ان ابعثک علی جیش فیغنمک اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے کسی لشکر کا سپہ سالار اور امیر بنا کے بھیجوں، اللہ رب العزت تجھے غنی کر دے اور میں تیرے لیے مال صالحہ کی رغبت رکھتا ہوں۔ تو حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی انی لم اسلم رغبتا فی المال انما اسلمت رغبتا فی الاسلام، یا رسول اللہ میں مال میں رغبت کی وجہ سے اسلام نہیں لایا، میں تو اسلام میں رغبت کی وجہ سے مسلمان ہوا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو ابن العاص سے فرمایا یا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح، صالح شخص کے لیے صالح مال نعمہ اچھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں، جو کہ صحیح حدیث ہے، امام بخاری الادب المفرد میں 302 نمبر حدیث لے کے ہے، حضور نے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو المرء الصالح قرار دیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے ایمان کی گواہی دی، ان کو مرء الصالح قرار دیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا، اور ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ صحابی تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اندر کسی صحابی کی کوئی ذاتی فضیلت میں اگر کوئی ایک بھی حدیث اور روایت نہ ہو، صرف مرتبہ صحابیت کا اور رتبہ صحابیت کا اسے ملا ہو، تو اس صحابی کی تعظیم اور ادب و احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی تعظیم اور ان کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا، صحابہ کے بارے میں سب و شتم کرنے سے حضور نے منع فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ میرے کسی بھی صحابی کو برا مت کہو، تم احد پہاڑ کی مثل اللہ رب العزت کی راہ میں سونا خیرات کرو تو میرے ایک صحابی کے مد یا نصف مد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح المعجم الکبیر للطبرانی میں امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی
سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبانوں کو بند رکھو، یعنی زبانوں کو روک کے رکھو، میرے صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع نہ کرو، ان پر تنقید نہ کرو۔ اور جامع ترمذی میں امام ترمذی حدیث لے کے، اور امام ترمذی نے اس کو حسن کہا، اور امام احمد ابن حنبل فضائل الصحابہ میں پہلے 4 طرق، نمبر 1 2 3 4 طرق پہلے امام احمد بن حنبل لے کے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی، من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا، من آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور من آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ رب العزت اس کی گرفت فرمائے گا۔ تو ان حدیث کے مطابق صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کسی قسم کا نازیبہ کلمہ کہنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ ہمارے اکابر علماء، محدثین، فقہاء اور ائمہ دین نے اپنی کتب عقائد کے اندر باقاعدہ طور پہ اس بات کو بیان کیا۔ امام ابو جعفر محمد ابن سلامہ الطحاوی المتوفی 321 ہجری اپنی کتاب العقیدۃ الطحاویہ کے صفحہ 79 پہ لکھتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم حضور کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی صحابی کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی صحابی سے ہم براءت و بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، وَلَا بِغَيْرِ الْحَقِّ نَذْكُرُهُمْ، اور ہم صحابہ کا ذکر نہ حق نہیں کرتے، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم صحابہ کا ذکر سوائے بلائی کے نہیں کرتے، وَنَرَا حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، صحابہ کی محبت ہمارا دین، ایمان اور احسان ہے، وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، اور صحابہ کا بغض کفر، منافقت اور سرکشی ہے۔ امام شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اصول السرخسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133 پہ آپ فرماتے ہیں وَالشَّرِيَّةُ إِنَّمَا بَلَغَتْنَا بِنَقْلِهِمْ، شریعت ہم تک صحابہ کے نقل کرنے سے پہنچی ہے، فَمَن طَعَنَ فِيهِمْ فَهُوَ مُلْحِدٌ مُنَابِذٌ لِلْإِسْلَامِ دَوَاؤُهُ السَّيْفُ إِن لَّمْ يَتُبْ، فرماتے ہیں جو صحابہ میں طعن کرے گا، ان پہ سب و شتم کرنے والا، طعن و تشنیع کرنے والا، وہ ملحد ہے، وہ اسلام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکنے والا ہے، اس کی دوائی حاکم کی تلوار ہے، ان لم یتب، اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کی دوائی حاکم کی تلوار ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا قول قاضی ایاز مالکی نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 پہ لکھا، امام مالک فرماتے ہیں من شتم احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمر بن العاص، جس نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی پہ سب و شتم کیا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت معاویہ، حضرت عمر ابن العاص، ان میں سے کسی پر، امام مالک کا موقف یہ ہے فَإِن قَالَ كَانُوا عَلَى ضَلَالٍ وَكُفْرٍ قُتِلَ، اگر وہ یہ کہے کہ ان پہ سب و شتم کرے کہ یہ نعوذ باللہ یہ کافر تھے یا یہ گمراہ تھے، تو امام مالک کہتے ہیں اس کو حاکم وقت قتل کرے گا۔ وَإِن شَتَمَهُمْ بِغَيْرِ هَذَا مِن مُشَاتَمَةِ النَّاسِ نُقِّلَ نَقَالًا شَدِيدًا، اور اگر جس طرح لوگ ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، اس طریقے سے ان صحابہ کو برا کہے گا یا گالی دے گا تو اس کو پھر بھی سخت سزا دی جائے گی۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف ہے۔ امام ابو زرع رازی المتوفی 281 ہجری بہت بڑے محدث اور امام، ان کا قول حافظ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمییز صحابہ کی پہلی جلد صفحہ نمبر 10 پہ، اور خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم روایہ کی جلد ایک اس کی جلد ہے، اس کے صفحہ 48 پہ ذکر کیا۔ امام ابو زرع رازی المتوفی 281 ہجری فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تو کسی کو دیکھے کہ کوئی شخص اصحاب رسول کو نعوذ باللہ تعالیٰ ان کی تنقیص کرتا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِندیق، تو جان لے کہ وہ زندیق ہے۔
وذالک ان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عندنا حق والقرآن حق وانما ادى الینا ھذا القرآن والسنن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ قرآن، یہ سنت ہم تک صحابہ نے پہنچائی ہے. رسول حق ہے، قرآن حق ہے، اور قرآن اور سنت ہم تک صحابہ کے ذریعے سے پہنچا. وانما یریدون ان یجرحوا شہودنا، یہ لوگ صحابہ پہ جرح کرنے والے اور تنقید کرنے والے اور سب و شتم کرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں پر جرح کریں. لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، تاکہ کتاب و سنت کو باطل قرار دیں. وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى وَهُمْ زَنَادِقَةٌ، فرماتے ہیں کہ ان پر جرح کرنا اولا ہے، اور یہ زندیق ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ تعالیٰ سب و شتم کرتے ہیں. تو اہل سنت کا تو یہ عقیدہ بالکل واضح ہے. نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی پہ سب و شتم کرنے والا سنی ہو سکتا نہیں. اب مفتی حنیف قریشی سے جو جملہ خطأً سرزد ہوا، میں نے عرض کیا سیاق کلام یہ بتاتا ہے، پھر کلمہ شریف پڑھ کے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے مرتے وقت کلمہ شریف نصیب نہ ہو اگر میرے تصور میں بھی یہ جملہ کہتے ہوئے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کا خیال ہو. میں تو عمر بن سعد کہنا چاہتا تھا، لیکن میری زبان سے غلطی سے عمر ابن العاص صحابی کا نام نکل گیا، اور اس پر بھی انہوں نے پھر توبہ اور رجوع کی. چونکہ جس طرح پیر غفران محمود سیالوی صاحب سے خطأً جملہ نکلا، یہاں قریشی صاحب سے بھی خطأ نکلا. یہ میں نے عرض کیا تمہیداً خطا، نسیان، ذہول، غفلت یہ انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے. بعض کا ہم گفتگو کے دوران اس طرح ہوتا ہے، ہمارے ساتھ تقریروں کے دوران ہوتا ہے، بیان کے دوران ہو جاتا ہے، کہنا کچھ چاہتے ہیں، زبان سے نکل کچھ جاتا ہے. اب حکم شرعی کیا ہے ایسی بات کا، ایسے جملے کا، کہ اگر زبان سے ایسا جملہ خطأ نکل جائے اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ یہ جتنے احکامات بیان کیے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے، جو سب و شتم کرتا ہے اس کے بارے میں، یہ اس شخص کے بارے میں جو قصداً صحابہ کی گستاخی اور توہین کرتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے، اور خطأً کوئی جملہ اس سے نہیں نکلا، یہ اس کے بارے میں نہیں. خطأً اگر کسی سے کوئی جملہ نکل آتا ہے، حتیٰ کہ کلمہ کفر بھی اس کی زبان سے سرزد ہو جاتا ہے، اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ اس سلسلہ میں چند حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے بہت بڑے امام ہیں، فقی محقق شیخ زادہ المتوفی 1078 ہجری، ان کی کتاب ہے مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابہر، جلد نمبر اس کی 2 صفحہ نمبر 501 پہ لکھتے ہیں وَمَا كَانَ خَطَأً مِّنَ الْأَلْفَاظِ لَا يُوجِبُ الْكُفْرَ فَقَائِلُهُ مُؤْمِنٌ عَلَى حَالِهِ. اگر خطأً کسی کی زبان سے کلمہ کفر نکل جائے، اسے کفر لازم نہیں آتا، اس کا قائل مومن ہی ہے. وَلَا يُؤْمَرُ بِتَجْدِيدِ النِّكَاحِ، خطأً کلمہ کفر کسی کی زبان سے نکلا تو اس کو تجدید نکاح کا حکم بھی نہیں دیا جائے گا. وَلَكِنْ يُؤْمَرُ بِالْإِسْتِغْفَارِ وَالرُّجُوعِ عَنْ ذَلِكَ، ہاں لیکن یہ ہے کہ اس کو استغفار اور رجوع کا حکم دیا جائے گا کہ بھئی اگرچہ تمہاری زبان سے خطأً ہی یہ لفظ نکلا ہے، لیکن اس پر پھر بھی تم رجوع کرو اور اس پر استغفار کرو. امام ابن عابدین شامی علیہ رحمہ رد المحتار المعروف فتاوی شامی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 312 پہ لکھتے ہیں وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ حَازِلًا أَوْ لَاعِبًا كَفَرَ عِنْدَ الْكُلِّ. حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کلمہ کفر کا تکلم کیا مذاق میں یا کھیلتے ہوئے تو تمام علماء کے نزدیک وہ کافر ہو جائے گا. وَلَا اعْتِبَارَ بِاعْتِقَادِهِ، اس کے عقیدے کا کوئی اعتبار نہیں جس نے مذاق کے اندر یا جس نے کھیلتے ہوئے کلمہ کفر کہا. اس کی صراحت جو ہے وہ فتاوی تاتارخانی کے اندر موجود ہے. وَمَن تَكَلَّمَ بِهَا مُخْطِئًا أَوْ مُكْرَهًا لَا يَكْفُرُ عِنْدَ الْكُلِّ، اور اگر کسی نے کلمہ کفر کا تکلم کیا خطأً یا اس کو مجبور کیا گیا، یعنی اس کی زبان سے کلمہ کفر خطا نکل گیا یا اس کو مجبور کیا گیا، فرماتے ہیں لا یکفر عند الکل،
تمام علماء کے نزدیک وہ کافر نہیں ہوگا، کفر کا حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ اور اسی فتاوی شامی کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 328 پہ ایک دوسری عبارت ہے، وما كان خطا من الالفاظ ولا يوجب الكفر فقائله يقر على حاله ولا يؤمر بتجديد النکاح ولكن يؤمر بالاستغفار والرجوع عن ذلك۔ وہی بات جو مجمع الانہر کے اندر موجود ہے کہ کلمہ کفر اگر خطاً کسی کی زبان سے جاری ہوا تو اس پر حکم کفر نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس کو تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا، البتہ اس کو استغفار اور رجوع کا حکم دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 27 کے صفحہ نمبر 126 پہ لکھتے ہیں کہ بحر الرائق میں ہے، عبارت میں ترجمہ کر دیتا ہوں، خلاصہ یہ کہ جس شخص نے بطور ہزل اور بطور کھیل کلمہ کفر بکا وہ سب کے نزدیک کافر ہو گیا، اس کے اعتقاد کا کوئی اعتبار نہیں۔ جس نے خطاً یا مجبوراً کلمہ کفر کہا وہ سب کے نزدیک کافر نہ ہوگا، اور جس نے جان بوجھ کر قصداً کلمہ کفر کہا وہ سب کے نزدیک کافر ہو گیا۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بہار شریعت کی جلد نمبر 2 حصہ نہم صفحہ نمبر 456 پہ مسئلہ نمبر 4 لکھتے ہیں، کہنا کچھ چاہتا تھا اور زبان سے کفر کی بات نکل گئی تو کافر نہ ہوا، یعنی جب کہ اس امر سے اظہار نفرت کرے کہ سننے والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ غلطی سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اگر بات کی پچ کی تو اب کافر ہو گیا کہ کفر کی تائید کرتا ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے اور آئمہ کی تصریحات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ کلمہ کفر بھی اگر خطاً کسی کی زبان سے نکل جاتا ہے تو حکم میں کفر نہیں آتا، ہاں البتہ یہ کہ اس کو استغفار اور رجوع کا حکم دیا جائے گا۔ اب قریشی صاحب سے خطا ہوئی جیسے پیر غفران محمود سیالوی صاحب سے ہوئی، اور اس طرح دیگر علماء سے بھی خطاً جملے الفاظ اس طرح کے قابل گرفت کلمات نکل جاتے ہیں۔ اس کا بہترین حال و طریقہ یہی ہے کہ اس سے توبہ اور رجوع کر لی جائے اور اس پر ڈٹا نہ جائے اور اڑا نہ جائے۔ اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک گفتگو کے دوران سیدنا وہب بن عبداللہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے حوالے سے امام آجوری کی الشریعہ سے ایک روایت بیان کرتے ہوئے ان کے حوالے سے کچھ نازیبہ کلمات کہہ دیے۔ کتاب الشریعہ، اس کے مصنف امام ابو بکر محمد بن حسین الآجری جن کی تاریخ وفات 360 ہجری ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو جحیفہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں دخلت علی علی بن ابی طالب، یہ 2036 نمبر ہے، کہتے ہیں میں ان کے پاس داخل ہوا تو میں نے جا کر سلام میں ہی ان کا لقب بیان کر دیا۔ کیا کہا؟ میں نے کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ، یعنی کچھ شاگردوں کو شوق ہوتا ہے اپنے استادوں کا لقب جو سر فہرست ہے وہ بیان کریں، کچھ مریدوں کو شوق ہوتا ہے، تو وہ بھی دعوے دار تھا مرید ہونے کا، تو کہتا ہے اے وہ ذات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے، تجھ پہ اللہ کا سلام ہو۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مولا علی تھے، فقال علی مہلن یا ابا جحیفہ، یعنی جب اس نے کہا نا کہ سب سے افضل، ارے بریک لگا ٹھہر جا، مہلن یا ابا جحیفہ، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ چونکہ اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں تھی کہ ریکارڈ خراب ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا مہلن یا ابا جحیفہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے نہیں پتا تو میں بتاؤں کہ پہلا نمبر سرکار کے بعد کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر، دونوں نام لے کر فرمایا وَيْحَكَ یا ابا جحیفہ، تو تباہ ہو جائے
تو میرا دیوانہ اور ملنگ بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو تباہ ہو جائے. کیوں؟ یہ لفظ ہیں، فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن. فرمایا کسی مومن کے دل میں میرا پیار اور ابو بکر و عمر کا بغض اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو آپ نے، حالانکہ اس نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی تھی، لیکن آپ نے چیک کر لیا کہ اس کے سینے میں بغض ہے، بغض ہے ابو بکر و عمر کا، ورنہ میرا پہلا نمبر کیوں بتاتا. اب جو الفاظ انہوں نے کہے وہ ایک صحابی کی ہرگز شایان شان نہیں تھے، ان کے لیے وہ نازیبہ کلمات تھے. چونکہ یہ ان سے جو کلمات صادر ہوئے، یہ انہوں نے باقاعدہ اس کی بعد میں وضاحت کی کہ میرے پیش نظر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ نہیں تھا کہ یہ صحابی ہیں، یعنی ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ صحابی رسول ہیں، جبکہ حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اور ان کے بارے میں جو کلمات کہے گئے وہ کسی صحابی کی شایان شان نہیں تھے. تو اس طرح کی چیزیں واقع ہوتی رہتی ہیں. اللہ نہ کرے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ کسی کی مخالفت اور کسی کی دشمنی میں انسان عدل و انصاف کے سارے تقاضوں کو فراموش کر کے اور پس پشت ڈال کے صرف اپنی مخالفت اور اپنی دشمنی کو پورا کرتا پھرے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور چونکہ یہ جو میں نے سارا آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا ہے، اس حوالے سے مرزا جیلمی نے بھی ایک کلپ تازہ اپلوڈ کیا. وہی مرزا جیلمی اپنی پرانی روش کے مطابق اس نے صوفیہ کی عبارات بھی ڈسکس کی، اور گفتگو کے دوران مرزا جیلمی نے یہ بات کی جی کہ میں مفتی حنیف قریشی صاحب کی اس بات کے ساتھ ایگری ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ امام حسین کے قاتلین کے ناموں پر تو ہم اپنے کتوں کے نام بھی نہیں رکھیں گے. تو اس میں پھر سیدنا تیفور بن عیسیٰ بایزید البستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو لے آیا اور کہا دیکھو ان کا بابا بایزید جو ہے یہ یزید ابا، اس نے اپنی کنیت یزید کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہوتا، کنیت بایزید رکھی ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے اسپیسیفکلی انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ ہم تو اپنے کتوں کا نام بھی ان لوگوں کے نام کے اوپر نہ رکھے، اور اس میں انہوں نے پہلے نمبر پہ یزید کا ذکر کیا. تو ہمارا مقدمہ انہوں نے مان لیا. کل تک جب ہم یہ کہتے تھے کہ یزید نام نہ رکھیں تو یہ لوگ کہتے تھے جی صحابہ کے بھی نام یزید ہیں. ہم کہتے تھے کہ صحابہ کے نام یزید ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کربلا نہیں ہوئی بھی تھی. پھر انہی کی ڈاکٹر میں بات کرتا تھا کہ بھئی تمہارا جو بایزید بستامی ہے اس نے اپنی کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید. تو یہ کہتے تھے جی وہ یزید نام سے کیا ہوتا ہے. آج مفتی صاحب نے خود مان لیا ہے، وہ انہوں نے کہا ہم اپنے کتے کا بھی نام یزید نہ رکھیں. تو جس بابے کے تم ماننے والے ہو اس نے تو اپنے پتر کا نام یزید رکھا ہوا تھا. تو اپنے کتے کا نام یزید نہ رکھیں تو تیرا روحانی ابا وہ اپنی کنیت ابو یزید بستامی رکھے. ہوں دس. یہ مرزا جیلمی نے اعتراض کیا. مرزا جیلمی کو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو نظر آئے، لیکن انہی امام حسین کے قاتلین کے اندر عبید اللہ بن زیاد بھی ہے، عمر بن سعد بھی ہے. تو کیا مرزا جیلمی عمر کے بارے میں بھی یہی سٹیٹمنٹ دے گا، عبید اللہ کے بارے میں بھی یہی سٹیٹمنٹ دے گا؟ جبکہ عبداللہ نام تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ناموں میں سے ہے، اور عبید اللہ اور عبداللہ میں کوئی زیادہ فرق بھی نہیں ہے. تو ابن زیاد کا نام تو عبداللہ تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام عمر تھا. تو کیا یہی سٹیٹمنٹ مرزا جیلمی جو ہے وہ عمر نام اور عبید اللہ نام کے بارے میں بھی دے گا؟ تو باقی رہی بات سیدنا بایزید البستامی رحمۃ اللہ کے حوالے سے، تو اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ 12 مرتبہ بیان کیا ہے کہ سیدنا بایزید البستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ترکمانستان کے بارڈر کے قریب ان کا علاقہ تھا، اور اہل ترک کے ہاں بایزید کا جو لقب ہے یہ گورے چٹے بہادر جو شخص آدمی ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ ترکوں کے جو سلاطین ہیں ان کے نام نکال کے دیکھ لیں، ان میں آپ کو ملے گا بایزید اول، بایزید دوم، بایزید سوم، اس طرح کئی نام ہیں بایزید کے. تو جو گوری چٹی چمڑی والا بہادر شخص ہے
ترکی کی ترکیب کے اندر با یزید البطل الابید یعنی گورے چٹے رنگ والا جو نوجوان ہے بہادر شخص اس کو با یزید کہا جاتا تھا۔ یہ سیدنا طیفور بن عیسیٰ رحمۃ اللہ کی جو کنیت یا ان کا جو یہ لقب ہے یہ یزید کے ابا جان اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ان کے کسی بیٹے کا نام یزید تھا، بلکہ اس اعتبار سے تھا کہ وہ گورے رنگ کے تھے اور بہادر شخص تھے، اس لیے ان کو لقب کے طور پر با یزید کے نام سے موسوم کیا گیا۔